آج ہمارے ملک کا حالات دیکھیے یا دوسرے ملک کے حالات دیکھ لیجئے. مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. چاہے وہ شمال کا علاقہ لیجئے, کیا ساؤتھ کا علاقہ لیجئے, شمال کے علاقے میں مدرسے گرائے جا رہے ہیں, مساجد توڑے جا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وجہ کیا ہے اس کی؟ مسلمانوں کی ستانے کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارے اندر کیا کمی ہے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیا اعمال میں کمی ہے, یا ثواب کی کمی ہے, یا نماز میں سستی کی وجہ سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں؟ آج پوری دنیا میں ظلم و بربریت کا اس قدر بازار گرم ہے کہ سن اور دیکھ کر روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. انسانوں کا خون, بالخصوص مسلمانوں کا خون اس قدر بہایا جا رہا ہے جیسے پوری دنیا مذہب بن چکی ہے. تمام باطل اور طاغوتی طاقتیں مسلمانوں اور ان کے دین و ایمان کو صفحے ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو ہر چہار جانب سے زمین تک کی جا رہی ہے. خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں, جہاں برسوں پہلے ایک طویل عرصے تک مسلمانوں نے اپنی جان و مال کی بھاری قربانی دے کر انگریزوں کے ظالم پنجوں سے آزاد کرایا, آج اسی ملک میں مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو اور دینی و ملی تشخص داؤ پر ہے. مسلمانوں کی اقتصادی بھی ذرائع پر نشانے میں رہے. آج ہمارے ملک کا مسلمان اپنی عزت و آبرو کو دیکھ کر حیران و پریشان ہے, حیران و پریشان ہے. اس کا دین و مذہب اغیار کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چل رہا ہے. آج یہ مسلم قوم ایسی قوم بن چکی ہے جس کے چہرے سے بے چینی و قصف و کشی کے آثار نمودار ہو رہے, جبکہ مسلمان وہ قوم تھی جس نے انسانیت کو تباہی سے بچایا. قرون اولیٰ میں مذہب و ملت کے پیروکاروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, جو اپنی عزت و عظمت کے ساتھ شان و شوکت سے سرفراز رہی, جس نے چند برسوں میں بحر و بر کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لیا, جس کے عہد اقتدار میں علم و فن کی بے شمار شمعیں روشن ہوئی. آج وہی قوم کو ہر چہار جانب سے زمین تک کی جا رہی ہے. آئیے حالات کیسے بدل سکتے ہیں, مسلمانوں کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے, اور حالات کیوں بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے روحانی و باطنی تقاضا. روحانی باطنی تقاضا کسے کہتے ہیں؟ روحانی باطنی تقاضا سے مراد کیا ہے؟ روحانی باطنی تقاضا سے مراد نیت کی صفائی و ستھرائی, نیت کی طہارت و پاکیزگی اور ایمان کی مضبوطی. ایمان کی مضبوطی وہ پختگی ہے, اور حقیقت ہے کہ جس انسان کے دل میں ایمان کی مضبوطی ہوگی اس کی زندگی بامعنی ہوگی. اگر جس انسان کے دل میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی اس کی زندگی بے معنی ہوگی. بامعنی اور بے معنی میں فرق ہے. واضح مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مثالی اور رشد زندگیاں ہیں جو جی گئے اور انعام الہی اور نصرت الہی کے مستحق بنے, پھر اس کے بعد چند برسوں میں پوری دنیا پر حکمرانی کی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ و محاسبہ کریں اور ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش کریں جن صفات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متصف تھے. کون سی صفات ہیں؟ صحابہ کے اندر وہ کون سی بنیادی صفات تھی جن کی وجہ سے انہوں نے دنیا پر اسلام کی حکومت قائم تھی, اور آج کے ایک دور کے عام مسلمان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بنیادی صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں غلبہ عطا فرمایا, بلند عطا فرمایا. بہت سی مثالیں تھی.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق حاصل تھا. ان کے اندر صبر تھا, ان کے اندر علم یعنی خودداری تھی, ان کے اندر توکل تھا, اخلاص تھا, ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے تھے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام, کہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات کی گئی ہو. قرآن مجید میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا گیا ہے, وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. انسان کی اصل پہچان اس کی بلند صفات اور اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے. اس اعتبار سے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اخلاق و اوصاف کے بہترین نمونہ تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اشد علی الکفار رحماء بینہم, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافر کے بارے میں سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان اور رحم دل تھے. ایک دوسروں کی محبت تھی, آپس میں حسد نہیں کرتے تھے, اپنے اندر بغض نہیں رکھتے تھے, ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے, ان کے دلوں میں ایثار و ہمدردی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کأنہم بنیان مرصوص, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اس درجہ متحد تھے, اس طرح مل کر رہتے تھے کہ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کے مانتے تھے. آج امت کے انتشار کا اختلاف نے دشمنوں کا نوالہ بنا دیا. آج امت بگڑی پڑی ہوئی ہے, آج امت ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. کوئی اور ایسے قوم نہیں ہے جس کو اتحاد کی تعلیم دی گئی ہو جو مسلمانوں کو ملی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان انتشار اختلافات کے بھی شکار ہیں, جس سے دشمن پیدا اٹھا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور ایک صفت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دی. اسلام کے خاطر, اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے ایسی قربانیاں عطا کی کہ ان کے واقعات کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کے خاطر سخت ترین آزمائش سے گزرنا پڑا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام سے نہیں پھیرے, دین اسلام کو نہیں چھوڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کی روشنی میں ہمیں موجودہ حالات کو سمجھنا چاہیے. آج پوری دنیا میں ظلم و بربریت کا مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, قیامت برپا ہے, برما میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, عورتوں کی عصمت لوٹی جا رہی ہے. شام اور فلسطین اور ترکی میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. ان تمام واقعات سے, ان تمام باتوں سے ہم یہی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات اپنے اندر لائے, ان کے اخلاق و اوصاف ہمارے اندر پیدا کریں اور ہمارے دل پاک ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام, جہاں ان کی صحابہ کرام کی بھی تعریف کی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ چیز یہ ہے کہ ہر کس یہ نہ ہوئے کہ عزت, ذلت, حکومت, قیادت, نفع, نقصان یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود, اے تمام جہاں کے مالک, تو جسے چاہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے, تو جسے چاہے بادشاہ دیتا ہے, تو جسے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ بنایا ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جو شخص قانون کی مخالفت کرتا ہے, شریعت کی مخالفت کرتا ہے,
احادیث مبارکہ سے منہ پھیر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں اگر غور کریں تو کیسی کیسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ہاتھوں کا کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ویعفو عن کثیر، پھر اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین کے قرآن میں اچھے اچھے نام ہیں. ان ناموں سے پکڑ اللہ رب العالمین معاف کرے گا. اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، غفور ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے میرے بھائیو. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جس طرح وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مشروط ہے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم نہ ذلیل و رسوا ہوگے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وَیثبِّتْ أَقْدَامَکُم، اور وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. محترم حاضرین، پہلے چیز تو ہو گئی روحانی و باطنی تقاضا. دوسری چیز ہے ظاہری و عملی تقاضا. اس سے مراد کیا ہے؟ مسلمان جب تک زمانوں کے ساتھ رہے، قیادت ان کی ہاتھ میں رہی. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح زمانہ تھا، زمانے کے حساب سے، زمانے کے مطابق انبیاء کو معجزات دیے گئے. مثلا سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا. انہیں ہاروت اور ماروت عطا کیے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی، انہیں عصا دیا گیا. اور ہمارے آقا پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، تو آپ کو قرآن مقدس جیسے حدیث فصیح و بلیغ کتاب دی گئی. یہ تمام تر تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم مسلمان زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلیں. آخری چیز ہے کہ اتحاد و اتفاق کو لازم رکھنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے اور افتراق و انتشار سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانان ہند نے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا، آپسی اختلافات میں الجھ کر رہ گئے، جس کی وجہ سے آج اپنے ہی ملک میں ظلم و بربریت کے شکار ہو رہے ہیں. افسوس ہے مسلمان، افسوس ہے. اختلافات کو ختم کیجئے، اتحاد کو پیدا کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اختلاف و انتشار کو دور کرنے کی کوشش کریں. آخر میں رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ظالم قوموں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلیہ نصیب عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان پر آسانی کا معاملہ فرما، اور جو قبر میں مدفون ہیں اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اور آخری میں ہم سے گزارش یہی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے جماعت و جمعیت اور اہل حضور والوں نے جو مجھے اس سال تراویح پڑھانے کا موقع دیا ہے، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے مال میں، تجارت میں، اولاد میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.